ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی فسطائی حکومت کورونا وبا کے بہانے کشمیریوں کو کچل رہی ہے۔ دنیا کورونا وبا سے لڑنے میں مصروف ہے تو بھارتی حکومت کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق چھیننے میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کورونا اور مودی دونوں طرح کے خطرناک وائرس کے ہاتھوں موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہنا بہتر ہے کہ کشمیری عوام اس وقت مودی کورونا کے حملوں کی زد میں ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے، جس کی جیلوں میں بھی یہ وبا شدت سے پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس وقت جہاں اپنے قیدیوں کو رہا کر رہی ہیں، وہیں بھارتی حکومت نے نہ صرف کشمیر نظر بندوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، بلکہ جھوٹے الزامات کے تحت مزید کشمیریوں کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی مسلسل بندش بھی کورونا وائرس کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، جبکہ عالمی وبا کے دوران کشمیری مسلسل ایک غیر انسانی فوجی محاصرے میں ہیں۔ RSS اور BJP کا ہندوتوا نظریہ کشمیریوں کے لیے کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بین الاقوامی برادری نے اگر اس مودی کورونا کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں اسلام آباد کی جیلوں میں 300 سے زائد قیدیوں میں مہلک وائرس پھیلنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی جیلوں میں کورونا وائرس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ دراصل اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوترس نے مذہبی عقائد کی بنا پر تشدد کے متاثرین کے بین الاقوامی دن کے موقع پہ کہا ہے کہ مودی حکومت بھارتی مسلمانوں کو کورونا وبا کے نام پر طبی سہولیات سے محروم کر رہی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا اگرچہ کرونا وائرس کے خلاف برسر جدوجہد ہے، لیکن کشمیریوں کو کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ مودی وائرس کے خلاف بھی مصروف جدوجہد ہونا پڑ رہا ہے۔ مودی وائرس کشمیریوں کے خلاف کرونا وائرس سے بھی مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ کرونا نے اگرچہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی ہیں، لیکن صرف مودی وائرس نے 1.5 ارب کی آبادی کو اضطراب، پریشانی اور ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مودی کی اس متعصب اور انتہا پسندانہ وائرس نے کشمیریوں کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانوں کی زندگی یہاں اجیرن ہے، محاصرے میں لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی معیشت کو بھی مودی وائرس نے اس مقام سافلین تک پہنچا دیا ہے کہ اس کو بحال کرنا ایک خواب لگ رہا ہے۔ کشمیر کو سنہرے خواب دکھا کر نریندر مودی نے کشمیر سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب کشمیر کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے جدوجہد کا راستہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کشمیریوں کے لیے نہیں بچا۔ جدوجہد کے اس سرفروشانہ راستے پر چل کر ہی کشمیری اپنا تشخص بحال کر سکتے ہیں، اور مودی وائرس سے بھی اسی صورت میں کشمیریوں کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے کشمیریوں کو بحیثیت قوم اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور یہی سارے مسائل کا شافی حل ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا۔